بھائیوں کے ساتھ سفر تو ہو رہا ہے پلین کا. ابھی صبح کا وقت ہے اور نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے. ٹرین میں ہمیں نماز فجر ملی ہے اور پیچھے ایک جگہ ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. بیسیکلی ایک ایریا ہے جس کو ہم جا نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پریئر ٹائم ایپ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا پھر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو کیبن کرو ہوتے ہیں، جو ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں پلین کے اندر، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ پلین کس رخ میں یعنی قبلہ کس طرف ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. اور اس کے بعد آپ اسی ڈائریکشن پر جو نماز بچھانا ہے اور نمازیں ادا کر لینی ہے. ہمیں اس وقت فجر کی نماز ملی اور جب جہاز میں بیٹھے تو وضو کر کے ہی بیٹھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو نماز ادا کرنے میں، کیونکہ واش روم جہاز کا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے وضو کرتے ہوئے. اور بعض اوقات پورا وضو ہو جاتا ہے لیکن جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ بیسن بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، پاؤں جا نہیں سکتے، تو ایک آزمائش ہوتی ہے. تو وضو ایئرپورٹ سے ہی کر کے آنا، ٹھیک ہے. اسی طرح کی کچھ اور انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ جا رہے ہیں مکہ عمرے کے لیے. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے عمرے پر. پہلے مدینہ حاضری کی نیت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عمرے پر جائیں گے اللہ نے چاہا. مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گرے ہیں، احساس نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئیں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور تمام ہی میرے دوستوں کو اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو راہ مدینہ سے جمعہ مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ یہاں کے مزے آپ لیں. بچوں کے ساتھ آتے ہیں نا تو ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے. وہ بچوں کا پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا، پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک لطف والے انداز ہے، پیارے انداز میں امی جان کی، جیسے ہم امی جان سے مانگتے ہیں ایسے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آقا یہ چاہیے، آقا یہ چاہیے. الحمدللہ ملتا بھی ہے. بچے ہیں اپنے مطلب کی چیزیں مانگیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے بچوں کو کہ آقا سے غم مدینہ مانگیں، آقا سے غم مکہ مانگیں، آقا سے ایمان کی سلامتی مانگیں. اور ہمیں بھی یہی چاہیے. دنیا اور آخرت آقا کی طرف سے سب ملتا ہے. بندہ دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے. دنیا میں بھی اللہ عافیت والے معاملات کرے، آخرت میں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پاک در کی آپ کے اہل خانہ کے ساتھ آپ کو حاضری نصیب ہو، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو حاضری نصیب ہو، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کو حاضری نصیب ہو. اللہ کرے جن کے ماں باپ کی صحت اچھی ہے، اللہ کرے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خود چل کر عمرہ کریں، سعی کریں، اور اللہ خیر فرمائے. جن کے ماں باپ کی طبیعت اس حوالے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ چل نہیں سکتے تو وہ اپنے ماں باپ کو یہاں پر لے کے آئیں، ویل چیئر میں عمرہ کرائیں اور خوب ثواب کمائیں. اس کا بھی خوب ثواب ہے اور بہت آپ اپنی ماں باپ سے دعائیں لیں گے. آپ جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو جب بیٹا ویل چیئر چلا رہا ہوتا ہے اور صفا مروہ کی جو سلوپ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایسے لے کر جاتا ہے، تو جب اوپر لے کے جاتا ہے تو بیٹے کی سانس کھلتی ہے. اچھا اب بیٹا بھی ایجڈ ہوگا جب ماں اتنی ایج پہ پہنچ گئی تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 30 سال سے پلس یا 35 سال سے پلس ہی بیٹے کی ایج ہوتی ہے.
تو ماں کو جب اوپر ویل چیئر سے چڑھا کے لے جاتے تو سانس پھولتی ہے، تو ماں اس کو یوں پیار کرتی ہے. تو یہ بھی ایک خوب پیارا منظر ہوتا ہے. اللہ آپ لوگ کو نصیب کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر والے معاملات کرے، اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ آپ لوگ آئیں مدینے. کاش یہ میرے انڈین جو دوست ہیں ہند سے، اللہ کرے وہ بھی آئیں ماشاء اللہ. جو پاکستان سے اللہ کرے وہ بھی آئیں، بنگلہ دیش نیپال سے جو ہیں وہ بھی آئیں. کاش جلد از جلد آپ مدینے آئیں، حج پر بھی آئیں، بار بار مدینے آئیں، بغداد شریف جائیں. اللہ کرے ہم بھی اجمیر شریف آئیں. آمین آمین یا رب العالمین. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کر وہاں بس نہیں جائیں گے. مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم گرے ہیں. ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئیں. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. پھر آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہوٹل میں موجود ہوں اور ایک بات شیئر کروں. میری کراچی ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ تک 2 فلائٹ تھی. ایک کویت جا کر کنیکٹڈ جدہ پر تھی. اس سفر میں میرے ساتھ 2 لوگ موجود تھے ہر پلین میں. ہر بندے سے انٹرویو ہوا. ٹوٹل 4 لوگ تھے اور چاروں کے چاروں سعودی عرب کام کے سلسلے میں جا رہے تھے. ایک سے بات ہوئی تو اس نے کہا میں 8 سال پہلے سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں. جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو 1500 سیلری تھی اور اب 2500 ہو چکی ہے. ایک سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرا بھائی سعودی عرب میں ایک ایسے گاؤں میں کام کرتا ہے جہاں پر گھوڑوں کی ریس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں وہاں پر وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ کیٹل فارم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک فارم میں کام کرتا ہے. ایک سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں ویزے کے لیے اور پہلی مرتبہ جا رہا ہوں. 1500 ریال سیلری پہ، جس پہ کھانا پینا رہائش فری ہے. جو چوتھا تھا اس سے بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں 2 سال پر ہی، لیکن کمپنی نے مجھے ویزا ٹکٹ ہر چیز اسپانسر کی ہے، لیکن 1500 ہی دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے رہائش بھی دے رہا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے سفر میں مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ بہت سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں دوسرے شہروں میں آمدنی کے لیے. اللہ آپ لوگ کے لیے آسانی کرے اور آپ لوگوں کو خوب ترقی دے، عافیت والی اور آسانی والی روزی آپ لوگوں کو نصیب ہو.